بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 10 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ نماز گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ نہیں، میں بیمار نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے جملے ہم کس طرح بنائیں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی، اس کے بعد ہم معانی پر غور کریں گے اور سمجھیں گے۔ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، دہرائیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ أين تصلي الصلاة؟ أين تصلي الصلاة؟ أصلي الصلاة في البيت، أصلي الصلاة في البيت۔ لماذا تصلي الصلاة في البيت؟ لماذا تصلي في البيت؟ هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ لا، لست مريضا، لست مريضا۔ ثم لماذا؟ ثم لماذا؟ أنا لا أسمع الأذان، أنا لا أسمع الأذان۔ إذن أنت كسلان، إذن أنت كسلان۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے أين، جس کا ترجمہ ہم نے سیکھا ہے کہاں۔ تصلی، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی بھی سیکھ لیں۔ صلی مضارع ہے یصلی، مثلا صلی احمد، احمد نے نماز پڑھی۔ اسی طرح یصلی احمد، احمد نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی، تو میں آپ سے کہوں گا هل صلیت، هل صلیت، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ فعل ماضی ہے یہ، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ماضی کا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو میں کہوں گا هل تصلی، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ فرق آپ خود جان لیں کہ ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح أين تصلی، آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ، صلاۃ کا ترجمہ نماز ہے۔ أين تصلی الصلاۃ، آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ أصلی الصلاۃ، میں نماز پڑھتا ہوں، فی البیت، گھر میں۔ لماذا، کیوں؟ لماذا، کیوں؟ کیوں آپ گھر میں پڑھتے ہیں؟ لماذا تصلی، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فی البیت، گھر میں۔ هل انت مریض، کیا آپ بیمار ہیں؟ مریض، بیمار۔ مریض کے علاوہ بھی ایک ہم کہتے ہیں علیل، علیل، یہ بھی اس کا ترجمہ مریض ہی کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظ ہے سقیم، سقیم، سقیم بھی مریض اور بیمار کو کہتے ہیں۔ تو آپ کیوں نماز گھر میں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو اس نے کہا لا، نہیں، نہیں، لستو، میں نہیں ہوں، مریضاً، مریض۔ لستو کہاں سے لیا گیا؟ لستو اصل میں اس کا ماضی ہے صرف لیسا، لیسا یعنی یہ فعل جامد ہے، اس سے تمام افعال یعنی مضارع وغیرہ نہیں نکلتے، یہ صرف ماضی ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ماضی میں لیس احمد، لیس احمد فی البیت، احمد گھر میں نہیں ہے، تو لیسا کا ترجمہ ہے نہیں۔ اسی طرح لستو، میں نہیں ہوں، لستو کافرن، لستو کافرن، میں کافر نہیں ہوں۔ تو اسی طرح لستو، میں نہیں ہوں، مریضاً، مریض۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
ثم لماذا، پھر کیا وجہ ہے، ثم کا ترجمہ ہے پھر، ثم پھر، ثم لماذا پھر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ پڑھتے مسجد میں یا آپ گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا انا میں، لا اسمعو میں نہیں سنتا، الاذان اذان کو، اصل میں اذان سنائی نہیں دیتی اس لیے نماز کا پتہ نہیں چلتا، انا لا اسمعو میں نہیں سنتا الاذان اذان کو، اگر ہم لا کو ہٹا دیں گے تو اس کا ترجمہ ہے انا اسمع الاذان میں اذان سنتا ہوں، لیکن یہاں پر انا لا اسمع الاذان میں اذان نہیں سنتا۔ اذن، اذن تو پھر کیا کرنا ہے، انت کسلان، پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہے، اذن کا ترجمہ ہم کریں گے اذن، ہاں پھر انت کسلان آپ سست ہیں، کسلان کا ترجمہ ہے سست، انت آپ، کسلان سست ہیں، انت تعبان آپ تھکے ہوئے ہیں، انت تعبان، انا تعبان میں تھکا ہوا ہوں، انا کسلان میں سست ہوں، انت کسلان آپ سست ہیں، ہوا کسلان وہ سست ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، حوار کو ضرور یاد کیجئے گا تاکہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ الفاظ ہوں جس کے ذریعے ہم بات چیت کر سکیں۔ السلام علیکم۔